ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك جعلناكم اور اسی طرح ہم نے بنایا تم لوگوں امتاً ایک امت وسطا معتدل اعتدال والی لتکونوا تاکہ تم لوگ ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور ہو جائے رسول تم لوگوں پر گواہ. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اور نہیں ہم نے بنایا قبلہ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر آپ تھے إِلَّا مگر لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس شخص سے کہ من ينقلب على عقبيه جو اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے پلٹ جاتا ہے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگرچہ یہ بات بہت بھاری إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ تعالی نہیں انہیں کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالی لوگوں پر البتہ شفیق بہت ہی زیادہ مہربان ہے. یہ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 142 تک 143 آیت نمبر 143 ہے جس کا آپ حضرات کے سامنے تلاوت اور ترجمہ ہوا. اس آیت کریمہ سے متعلقہ کل گفتگو کچھ ہوئی تھی اور گفتگو جو ہوئی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ سے علیکم شہیدہ تک کا مفہوم بیان ہوا. یہاں پر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت معتدل بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ یہ امت گزشتہ امتوں پر گزشتہ قوموں پر گواہ بن جائے, رسولوں پر گواہ بن جائے اور رسول اس امت پر گواہ بن جائے. یہاں پر رسول جو ہے اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باری. تو کل قیامت کے دن جب میدان حشر لگے گا تو اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ فلاں امت کو پیش کیا جائے, فلاں امت کو ان کی طرف جو رسول بھیجے گے ان کی سربراہی میں پیش کیا جائے. چنانچہ فرشتے امتوں کو پیش کریں گے. احادیث مبارکہ میں حضرت لوگ تمام امتوں کے پیشی کا حکم ہوگا. نمبر 22 احادیث مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا صراحتاً سے ذکر ہے کہ جس طرح تمام امتوں کی
پیشی کا حکم ہوگا، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کی بھی پیشی کا حکم ہوگا، ان کی قوم کے بھی اللہ کے دربار میں پیشی کا حکم ہوگا۔ تو فرشتے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کو پیش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ اے لوگ ذرا مجھے یہ تو بتلاؤ کہ آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، حل بلغتا، کیا آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ امت کو اپنی امت کو اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ جی ہاں میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ جب امت سے قوم سے پوچھیں گے قوم سے جی آپ کے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا، کہ ایک رب کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کسی اور کو معمول نہ ٹھہرانا، تو امت کہے گی، قوم کہے گی کہ اے اللہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے پاس کوئی آپ کا پیغام لے کر نہیں آیا۔ اللہ کو ضرور پوچھیں گے اے لوگ آپ کی قوم کا انکار کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا پیغام لے کر، تو آپ جو دعویٰ کریں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، کیا آپ کے پاس اس دعوے پر گواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے جی میرے پاس گواہ اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جو ہے وہ گواہ۔ تو وہ لوگ اس وقت پر کے لوگ پڑے وہ کہیں گے کہ اللہ اس امت کی گواہی غیر معتبر ہے، کیونکہ جس زمانے میں ہم آئے ہمارے زمانے سے تو یہ امت محمدیہ علیہ السلام ہزاروں برس بعد میں آئی، تو گواہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنے سامنے اس زمانے کے اندر موجود ہے، پھر آپ سے کسی منظر کو لکھیں، تو یہ تو ہزاروں برس بعد میں آئی، تو یہ گواہی کس طرح دیتی ہے؟ تو اس وقت اللہ رب العزت امت محمدیہ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا؟ جی ہاں پہنچا دیا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ تو کہ آپ ہزاروں برس بعد میں آئے تھے تو تم گواہ کس طرح بن سکتے ہو؟ تو اس وقت امت محمدیہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرے گی اے اللہ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ رب ہیں اور حقیقتاً آپ رب ہیں اور آپ کے رسول برحق رسول تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سچے رسول ہیں اور یقینی طور پر ہے، تو اے اللہ آپ کا پیغام آپ کے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں آپ نے یہ فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آ کر دعوت دی اے میری قوم ایک رب کی عبادت کرنا، اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنانا، کسی اور کو خدا نہ بنانا، کسی اور کو رب نہ بنانا، تمہارا حاجت روا مشکل کشا صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ذات ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات۔ تو امت محمدیہ علیہ السلام اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کرے، پھر اللہ تعالیٰ نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے کہ جو یہ آپ کی امت یہ گواہی دے رہے
جو جھوٹی گواہی نہیں دے رہی بلکہ یہ درست اور سچی گواہی دے رہی ہے جو کچھ میری امت کے لیے ٹھیک ہے. تو کتنی خوش نصیبی اور سعادت ہے اس امت کی کہ اس امت کی گواہی پر رسول گواہی دے رہا. اس امت کی گواہی پر رسول گواہی دے رہا. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے. تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے. اس آیت کریمہ کو آپ اب دیکھیے. اس وجہ سے اس امت کو امت معتدل قرار دیا, اعتدال والی امت قرار دیا. اب اس طرح ترجمہ دیکھیے. اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ایک امت معتدل تاکہ تم لوگ ہو جاؤ شہداء علی الناس, لوگوں پر گواہ. گزشتہ تمام امتوں کے لیے گواہ بنے گی. گزشتہ تمام پیغمبروں کے لیے گواہی دے گی یہ امت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ تم لوگ ہو جاؤ, یہ امت ہو جائے گواہ تمام لوگوں پر. اور پھر فرمایا وَيَكُونَ رَسُولٌ, اور رسول ہو جائے عَلَيْكُمْ تم لوگوں پر شہیدہ گواہ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ امت گواہی دے گی کل میدان حشر میں, تو ان کی گواہی پر گواہ کون ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے حق میں گواہی دینے کے لیے امت جو گواہی دے رہی ہے گزشتہ پیغمبروں کے حق میں یہ گواہی درست دے رہی ہے, گواہی درست دے رہی ہے. تو یہ گواہ آج کے دور کے اندر ایک سچے گواہ کا مل جانا, سچے گواہ کا مل جانا, یہ بہت مشکل کام ہے. گواہ جس کے اندر شریعت کے تمام اصول پائے جائیں, شریعت طور پر تمام جس کے اندر خصوصیات پائی جائیں, تو ایسے گواہ کا مل جانا اس دور کے اندر شریعت گواہ جسے کہتے ہیں بہت مشکل کام ہے. تو 50 لوگوں میں ایک شخص ملتا ہے, مل سکتا ہے, مل جاتا ہے 50 افراد میں ایک شخص. اگر سچا گواہ تلاش کرنا, اور آپ سوچیں گے بھٹے سے اگر کسی گواہی اس کی معتبر ہوتی ہے جس کے اندر شریعت اور تمام خصوصیات پائی جائیں, مثلا جھوٹی گواہیاں دینے والے تو بہت زیادہ ہیں, اور یہ جھوٹی گواہی کا مواد بھی جھوٹی گواہی دینے والوں کو ایک دن آ پڑے گا. اللہ رب العزت کا عذاب انہیں گھیر ہی دیتا ہے. شریع گواہ دیکھنا ہو تو آپ تلاش کرو. اور ایسا شخص ہے کہ جو جس کی گواہی معتبر ہے, قاضی کی عدالت ہے, اس کے لیے مستقل ایک باب شریف ہوگا کہ قاضی کے سامنے اگر گواہ کو پیش کیا جائے تو قاضی جو ہے اس گواہ کے بارے میں تذکیہ کرے گا. تذکیہ الشہداء, گواہی کے بارے میں دیکھے, گواہ کے بارے میں دیکھے گا کہ آیا یہ شخص جو ہے اس کی گواہی اگر کسی بڑے چیز کے بارے میں گواہی اگر دینی ہو, مثال کے طور پر کہ قطعی ید کے متعلق کوئی گواہ تلاش گواہی دے رہا ہے, یا رجب کے متعلق کوئی گواہی دے رہا ہے کہ زنا کیا ہے کوئی دوسرا شخص کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے دوران دو گواہ پیش کیے جائیں اور وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے اس بات کی, یا کسی نے چوری کی اس کے بارے میں وہ گواہی دیتے ہیں, یا کسی نے جو ہے زنا کیا وہ شخص گواہی دیتے ہیں. تو یہ جو ہے گواہ جو ہے قاضی کے متعلق معلومات لے گا کہ یہ فاسق اور فاجر تو نہیں. ابھی دوسرا یہ کہ کہیں ان دونوں گواہوں کی اس شخص سے کوئی دشمنی تو نہیں, تو ہو سکتا ہے دشمنی کی بنا پر اپنے بڑھا سکتا ہو, یا یہ فاسق اور فاجر ہو کہ ان پر سچ اور جھوٹی گواہی کا کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں, جتنی بچی جھوٹیاں گواہیاں دے رہے ان کی طبیعت پر بالکل ذرا بالکل اثر نہیں پڑتا. تو اتنے فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہیں, گناہگار قسم کے لوگ ہیں, اللہ کے نافرمان لوگ ہیں, ان کے وقت ان کا وقت گزرتا ہے. تو قاضی معلومات دے گا, اگر ایسی بات ہے تو ان کی گواہی کو رد کر دیا جائے, مردود کر دیا جائے, اور اگر ایسی بات نہیں تو قاضی ان کی بات کو ان کی گواہی کو قبول کرے گا, معتبر سمجھے گا. اب گواہ جو میں نے ابھی بتایا کہ 50 لوگوں نے ایک گواہ دے گا. اگر کوئی شخص لنگڑا بھی نہیں,
اپاہج ملے، تیز بارش طوفان ملے اور بیمار ملے شدید قسم کا، منزل تک آ سکتا تھا، جماعت کی نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کر اس کی کئی مرتبہ جماعت کی نماز رہ گئی تو ایسا گواہ شرعی گواہ نہیں، ایسا گواہ کیا ہے؟ شرعی گواہ نہیں۔ اور اسی طرح پر ایسا شخص جو لوگوں کے سامنے کھلے میں پیشاب کرتا ہے، کھلے میں پیشاب کرتا ہے، ایسا شخص شرعی گواہ نہیں۔ اسی طرح پر ایسا شخص جو سر پر کپڑا نہیں لیتا، سر پر ٹوپی نہیں لیتا، کپڑا نہیں لیتا، برابر سر ڈھکتا ہے، تو ایسا گواہ شرعی گواہ نہیں، ایسا گواہ شرعی گواہ نہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی معمولی چیزوں کو ہم معمولی جو بہت بڑی چیزیں ان کو معمولی سمجھ کے جو چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھو ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ سر پر ٹوپی لیے بغیر برابر سر ڈھکنا یا کھلے میں لوگوں کے سامنے پیشاب کرنا یا جماعت کی نماز کے کثرت سے جان بوجھ کر چھوڑنا، یہ معمولی بات نہیں، ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو ایسے لوگ اگر کہیں گواہی لے کے پڑ جائے تو ایسے اشخاص کی گواہی کا اعتبار نہیں، ایسے اشخاص کو شرعی گواہ نہیں کہا جائے، شرعی گواہ نہیں کہا جائے۔ پھر آگے دیکھیے، آگے اللہ نے بیان فرمایا، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا، اور نہیں ہم نے قبلہ بنایا جس پر آپ تھے، مگر تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی قبلوں پر پلٹ جاتا ہے۔ جس وقت تحویل قبلہ ہوا 1617 پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دین سے اٹھ گئے، ان کا یہ عجیب بات ہے کہ کبھی ان کا مذہب ایسا ہوتا ہے، کبھی ان کا مذہب ایسا ہوتا ہے، کبھی کس طرح اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کس طرح اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خود نہیں پتا چل رہا کہ ہم نے نماز کس طرح اٹھ کر کے پڑھ لی، لہٰذا لگتا ہے یہ دین کا حق نہیں۔ تو ایسے کچھ لوگ جو ہے مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، تو اللہ رب العزت اسی چیز کی جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ تاکہ لوگ دیکھ لیں خود ہی اپنے اندر کہ ان مسلمانوں میں کتنے کچے مسلمان ہیں اور کتنے پکے مسلمان ہیں۔ جو کچے مسلمان تھے وہ اسلام سے پھر گئے تحمیل قبلے کے برابر، لیکن جو پکے مسلمان تھے وہ تحمیل قبلے سے اسلام سے اپنے مذہب سے نہیں پھرے۔ کیوں نہیں پھرے؟ کیونکہ ان کا ایمان پختہ تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، ایسا ایمان مضبوط تھا کہ انہیں دل میں ان کے دلوں میں یقین تھا کہ پہلے بھی ہمارے رب نے بیت اللہ کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ابھی بھی ہمارے رب نے بیت المقدس کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور ہمارا رب ہی تحمیل قبلہ کر رہا ہے۔ تو جس طرح ہمارا رب ہمیں پھیرے گا، ہمارا رسول ہمیں حکم کرے گا، اسی طرح ہم لوگوں نے انہیں باتوں پر عمل کرنا ہے، چاہے ہمارے مزاج کے مطابق ہو، چاہے ہمارے مزاج کے خلاف ہو، جو ہمارا حکم دے دے گا اس پر ہم نے چون چرا کیے بغیر اس پر پوری طرح عمل کرنا ہے۔ یہ لوگ کیا ہے؟ یہ پکے مسلمان۔ تو اسی طرح اللہ نے عزت اشارہ کرنا ہے تاکہ ہم معلوم کر لیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی بیٹیوں کے بعد پلٹ جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اتباع نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا جب مسجد کے اندر تحمیل قبلے کا حکم ہوا کہ اپنی نماز میں تو دو رکعتیں ابھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، تو حضرات صحابہ کرام پیچھے ابتدا میں مقتدی کی صورت میں نمازیں پڑھ رہے، ابتدا کر رہے، اور لیکن جیسے ہی تحمیل قبلہ ہوا آپ سے سب نماز میں بھول گئے، دو رکعتوں کے بعد تو حضرات کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فوراً نماز کو نہیں چھوڑا، نماز کو ختم نہیں کیا، بلکہ چھوٹ چار کیے بغیر فوراً جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا اسی طرح پڑھ دیا، اسی طرح پڑھ دیا اور نماز پڑھا۔ آپ نماز کی تکمیل کی، نماز کو مکمل کیا، تو یہ بھی اتباع۔ اور فرمایا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اگرچہ یہ بہت بھاری بات،
کہ دیکھیں کہ بیت المقدس کی طرف سورہ سکتا پہلے رکعت میں نماز پڑھی، پھر اچانک ہو گیا کہ دن لاکھ نماز پڑھی تحویل قبلہ، اور پھر اس پر چلے رہنا، چون چار کیے بغیر رسول کی پوری طرح اتباع کرنا اور شبہات سے اپنے دل کو پاک صاف رکھنا، تو یہ بہت بھاری چیز تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو پکے مسلمان تھے ان کو جوائے رکھا، الا علی الذین هدی اللہ، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ ہدایت دے، ان لوگوں کے لیے بھاری چیز نہیں تھی۔ بھاری چیز ایسے لوگوں کے لیے آزمائش تھی، یہ تحویل قبلہ آزمائش تھا ایک کچے اور پکے مسلمانوں کے لیے، جس میں پکے مسلمان اس آزمائش میں اتر گئے اور جو کچے مسلمان تھے وہ اس آزمائش میں ڈوب گئے، وہ اس آزمائش میں ڈوب گئے۔ ایک بچے بہت بھاری چیز تھی۔ پھر یہ خیالات آیا، یہ خیالات دل میں آئے مسلمانوں کے کہ تحویل قبلہ سے پہلے جو بہت سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، ان کی عبادات کا کیا بنے گا؟ چلو جو زندہ ہے وہ تحویل قبلہ ہو جانے کے بعد اپنی نمازوں کے اعادہ کر لیں گے، لیکن جو وفات پا گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا، ان کی عبادات کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد وہ جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، ان کی عبادات کو ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے جو عبادات کی انہوں نے بھی اپنے رب کے حکم کے مطابق عبادات کی، اور جو تم لوگوں کی عبادات کر رہے ہو وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم پر اتباع میں عبادات کر رہے ہو، تو پہلے اللہ رب العزت کا حکم بیت المقدس کی طرف کہا کہ یہ پڑھتے رہے۔ اب تمہیں حکم ہو گیا، بہت سارے لوگ جو بیت المقدس کی عبادت کا نماز پڑھنے کا جواب نہیں، اس وقت زمانے میں تھی وفات پا چکے تھے، تو ان لوگوں نے بھی اپنے رب کے حکم کو مانا اور بیت المقدس کی طرف اٹھ کر نماز پڑھی، اور پھر جب بیت اللہ کی طرف اٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو جو زندہ رہے، جو اللہ کی عزت زندگی وہ جو عبادات کرے وہ بھی اپنے رب کے حکم کے مطابق عبادات کر رہے ہیں، کہ دونوں نے ہی اپنے رب کے حکم کو اتباع میں عبادات کی، بیت المقدس کی طرف بھی اور جو زندہ ہے بیت اللہ کی طرف بھی۔ تو اللہ رب العزت دونوں طرح کے لوگوں کے جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں ان کے عبادات کو اعمال کو نیکی کو ضائع کریں گے، اور نہ ہی ان لوگوں کے ایمان کو عبادات کو نیکی کو ضائع کریں گے جو اب بیت اللہ شریف کی طرف بیت خانہ کعبہ کی طرف اٹھ کر جو نماز پڑھیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ کیوں ضائع کرے گے؟ تمہارا رب اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ کیا ہے، لرؤوف، شفیق، رحیم، مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، وہ عبادات کو ضائع نہیں کرے گا، نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے بندوں سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، شفیق ہے، مہربان ہے۔ تو انہوں نے بندے بھی رکھتے جنہوں جو اپنے رب پر اور رسول پر ایمان لانے کے بعد ان کی ابتداء زندگی سمجھ کر دی، اور چونچا کے بغیر جس پر انہیں بھیجا گیا اپنے روح کو بھیجا گیا، انہوں نے اپنے روح کو بھیج دیا، جس طرح جن عبادات کو جوڑا گیا ان کی عبادات کو چونچا کے بغیر پوری طرح انہوں نے اپنی زندگی کو ڈھال دیا۔ تو اللہ رب العزت ایسے اپنے نیک بندوں کی عبادات کو، نیکیوں کو، اعمال حسنات کو، ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور لہٰذا ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، ہم کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی شرعی حکم کو اپنی طبیعت پر نہ پرکھیں، اپنے مزاج پر نہ پرکھیں، بلکہ جو شریعت کا مزاج ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، طریقے ہیں، دین اسلام ہے، وہ ہماری طبیعت پر چاہے گرا گزرے یا نہ گزرے، ہر حال میں چون چال کے بغیر اپنے رب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح اتباع کرنی ہے اور فرما برداری اختیار کرنی ہے، اور ہر ان کے طریقے کو اپنانا ہے اور اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے۔ تو اس چیز کا یقین اور اس چیز کا داعیہ ہر ایک کے دل میں پوری طرح منضبط اور پوری طرح استقامت اور پوری طرح ثابت قدمی ہم میں سے ایک کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک